مصر کی تہذیب دریائے نیل کے کنارے پروان چڑھی، جہاں زمین کی زرخیزی اور نیل کا پانی کسانوں کے لیے ایک بڑی نعمت ثابت ہوا۔ مصر کی آبادکاری 3000 قبل مسیح کے قریب شروع ہوئی۔ عثمانی سلطنت نے 1517 سے 1867 تک مصر پر حکومت کی، جس کے بعد مصر نے نیم خود مختاری حاصل کی اور آخر کار 1952 میں ایک جدید ریاست کے طور پر قائم ہوا۔ فرعون مینا نے مصر کو متحد کیا اور پہلا مرکزی حکومتی نظام قائم کیا۔ اس نے مصر کو شمالی اور جنوبی مصر کے حصوں میں تقسیم کر کے حکمرانی کی۔ اس کے دور میں مصر نے پہلی بار خطوط اور تحریر کا استعمال کیا اور مصر کے اقتصادی، ثقافتی اور معاشی حالات مستحکم ہوئے۔ قدیم مصر کی بات کی جائے تو قدیم مصر کے 3 اہم ادوار ہیں۔ سب سے پہلا دور اولڈ کنگڈم یا قدیم سلطنت ہے۔ اس دور میں مصر کے شہزادوں اور حکمرانوں نے اہرام کی تعمیر شروع کی، خاص طور پر جیزہ اہرام جو دنیا کے عجائبات میں شامل ہے۔ اس دور میں فرعون دیوتا اور بادشاہ تصور کیے جاتے تھے، اور اہرام کی تعمیر کا مقصد فرعونوں کی اس دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے ایک رہائش گاہ بنانا تھا۔ اس دور کے بعد کا دور مڈل کنگڈم یا وسطی سلطنت کہلاتا ہے۔ اس دور میں حکومتی مرکز مستحکم ہوا اور مصر نے جنگی مہمات میں کامیابیاں حاصل کی۔ دفاعی قلعے اور فصیلیں تعمیر کی گئیں تاکہ مصر کو باہر سے حملوں سے بچایا جا سکے۔ زراعت میں ترقی ہوئی اور نئے علاقے آباد کیے گئے، اور اس کے بعد کے دور کو نیو کنگڈم یا نئی سلطنت کہا جاتا ہے۔ یہ دور مصر کی عظمت کا دور تھا، جب مصر ایک عالمی طاقت بن کر ابھرا۔ اس دوران رامسیس دوم اور توتن خامون جیسے عظیم فرعونوں کی حکومت تھی۔ مصر نے مشرق وسطیٰ میں اپنی سلطنت کو پھیلایا، جس سے مصر کا علاقہ مزید وسیع ہو گیا۔ مختلف ادوار میں دوسری سلطنتوں اور حکومتوں نے مصر پر قبضہ کیا اور حکمرانی کی۔ 525 قبل مسیح میں مصر پر ایرانی حملہ ہوا اور وہ ایرانی ہخامنشی سلطنت کا حصہ بن گیا، اور ایران کی طاقت نے مصر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ 332 قبل مسیح یونانی فتح، جس میں سکندر اعظم نے پرانیوں کو شکست دی اور مصر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان کے بعد ان کے جانشین بطلی موس نے مصر پر حکمرانی کی اور بطلی موسی سلطنت قائم کی۔ اسی طرح 30 قبل مسیح میں روم نے مصر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا۔ اس کے بعد مصر رومی سلطنت کا ایک اہم صوبہ بن گیا۔ روم کی حکمرانی میں مصر ایک ثقافتی اور تجارتی مرکز بن گیا۔ مذہبی طور پر مصر میں رومی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی اور کچھ یونانی اثرات بھی شامل ہوئے۔ اس کے بعد 395 عیسوی میں رومی سلطنت کی تقسیم کے بعد مصر بازنطینی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس دور میں مسیحی مذہب کا اثر بڑھا اور مصر میں کلیسیائی حکومت کا آغاز ہوا۔ 1517 سے 641 عیسوی کے درمیان مسلمانوں نے اسلامی فتوحات میں مصر کو بھی فتح کیا، اور مسلمانوں نے مصر پر اپنی اسلامی خلافت قائم کی۔ حضرت عمر کے دور میں 641 عیسوی میں حضرت عمر بن عبد العاص کی قیادت میں مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا۔ اس فتح کے بعد اسلامی ثقافت اور عربی زبان نے مصر میں اپنی جڑیں پکڑی، اور مصر کی معاشرتی، سیاسی اور ثقافتی زندگی پر اسلامی اثرات گہرے ہو گئے، اور فاطمی خلافت نے بھی مصر میں اپنی حکومت قائم کی اور قاہرہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ فاطمی حکمرانوں نے شیعہ عقیدہ کو فروغ دیا اور الازہر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جو اسلامی دنیا کا ایک اہم تعلیمی مرکز بن گئی۔ پھر مصر ایوبی سلطنت کا بھی حصہ رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور ایوبی سلطنت قائم کی۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں اہم کامیابیاں حاصل کی اور یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد کیا۔ اس کے بعد مملوک حکمرانوں نے مصر میں طاقتور حکومت قائم کی، اور مملوک حکمرانوں کے دور میں مصر نے اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی ترقی کی اور قاہرہ اسلامی دنیا کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 1517 سے 1567 عیسوی کے درمیان عثمانی سلطنت نے مصر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ سلطان سلیم اول نے 1517 میں مصر کو فتح کیا اور اسے عثمانی سلطنت کا حصہ بنایا۔ عثمانی حکمرانی میں مصر ایک صوبہ بن گیا، مگر یہاں کی مملوک اشرافیہ نے کچھ وقت تک اپنی خود مختاری برقرار رکھی۔ عثمانی سلطنت نے مصر میں اپنے والی یعنی گورنر مقرر کیے، جو عثمانی سلطنت کے نمائندے کے طور پر حکومت کرتے تھے۔ مصر کی ثقافت اور تجارت میں عثمانی سلطنت کا گہرا اثر رہا ہے۔ یہ سلطنت مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں اپنی طاقت اور اثر کے لیے جانی جاتی تھی۔ عثمانی دور میں محمد علی پاشا نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی اور مصر کو نیم خود مختار بنایا۔ اس نے مصر میں نئی فوج قائم کی، صنعت کی ترقی کی اور زرعی اصلاحات کی۔ اس نے مصر کو جدید ریاست بنانے کی کوشش کی۔ 1867 میں عثمانیوں نے مصر کو خدیویت کا درجہ دیا، جس سے مصر کو نیم خود مختاری حاصل ہوئی۔ سوئز نہر کی تعمیر نے مصر کی تجارتی اہمیت کو بڑھایا، کیونکہ یہ یورپ اور ایشیا
ایشیا کے درمیان اہم تجارتی راستہ تھا۔ 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا اور اسے برطانوی کالونی بنا دیا۔ مصر میں آزادی کی تحریکیں بڑھنے لگیں اور 1919 کی تحریک مصر کے لیے آزادی کی ایک اہم جدوجہد بن گئی۔ 1922 میں مصر نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی مگر مکمل خود مختاری نہیں ملی۔ آخر 1952 میں فوجی انقلاب کے ذریعے جمہوریہ مصر کا قیام عمل میں آیا اور گورنر کا منصب ختم ہوا۔ مصر کی تاریخ میں ہر دور نے اسے ایک نئے مرحلے تک پہنچایا۔ عثمانی دور میں مصر نے معاشی اور ثقافتی ترقی کی اور 1952 میں آزادی حاصل کی۔ آج بھی مصر کی تاریخ اور ثقافت دنیا بھر میں اثر انداز ہے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔